الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جلسہ بعد وحدت کے مے خانوں کا جلسہ ہے، یہ جلسہ بعد وحدت کے مے خانوں کا جلسہ ہے، رسول اللہ کے محبوب مہمانوں کا جلسہ ہے۔ خدا توفیق دے ہم کو شریک انجمن ہونا، خدا توفیق دے ہم کو شریک انجمن ہونا۔ یہ آج مندام علیم امت کے پروانوں کا جلسہ ہے۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، صدر جلسہ و معزز سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ جلسہ گاہ میں تشریف رکھیں۔ جو ادھر ادھر منتشر ہیں، جو جگہ خالی ہے جہاں پر، وہاں پر بیٹھ جائیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ آپ کو سننے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ کیونکہ آج کا یہ جلسہ مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، جلسے دستار بندی، جس میں 6 طلبہ کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے اندر جو طلبہ قرآن پاک جو ہے ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں اس کو سنا چکے ہیں، ان کے لیے باضابطہ گولڈ میڈل جو ہے دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی عادل آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی مدرسے میں گولڈ میڈل باضابطہ تقریباً 15,000 روپے کا سونا جو ہے یہ 3 بچوں کے حوالے کیا جا رہا ہے گولڈ میڈل کی شکل میں۔ یہ مدرسے کا جو یہ طلبہ کی دستار بندی اور بچوں کا یہ گولڈ میڈل حاصل کرنا، یہ خود مدرسے کا ایک تعارف ہے، مدرسے کی کارکردگی اور مدرسے کی مقبولیت اور افادیت کی دلیل ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ جو 15-20 سال پہلے جس جگہ پر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر کوئی نام و نشان نہیں تھا، یہ بالکل جنگل تھا، یہ بالکل ویران سنسان آبادی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قبول کیا اور آج ایک بہترین دینی ادارہ جہاں مسجد اور مدرسہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سب اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور آپ حضرات کی تعاون اور آپ حضرات کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، آمین۔ من محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کہ مدرسہ دستار بندی کا جلسہ ہے، لہذا کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے خطبہ میں جس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، اور کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ تورات، انجیل، زبور، یہ آسمانی کتابیں آج اپنی اصلی شکل کے اندر دنیا میں موجود نہیں۔ دنیا کے اندر قرآن پاک اپنی اصلی شکل کے اندر 1400 سال پہلے جو قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے پاس تھا، وہی قرآن آج بھی اس وقت امت کے پاس ہے، اور قیامت تک یہ قرآن پاک جو ہے اسی طرح سے باقی رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت
دنیا کی کوئی بھی حکومت قرآن پاک کو مٹا نہیں سکتی، قرآن پاک کو ختم نہیں کر سکتی، قرآن پاک کو جلا کر قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ ان مدارس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ان حفاظ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ ایک بادشاہ کہتا ہے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے ملک کی حفاظت کروں گا، تو بادشاہ جو ہے اپنے محل کے اندر رہ کر کے اعلان کرتا ہے، اور بادشاہ جو ہے بارڈر پہ جا کر کے، سرحد پہ جا کر کے دشمن سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، بلکہ بادشاہ کی جو فوج ہوتی ہے، بادشاہ کی جو فوج ہوتی ہے وہ مقابلہ کرتی ہے، وہ بارڈر فورس ہوتی ہے جو دفاع کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ فوجی، یہ سپاہی جو حفاظ کی شکل میں، علماء کی شکل میں ہے، یہ قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ قرآن جو ہے تا قیامت جو ہے باقی رہے گا۔ ورنہ امت پر ایسے دور آئے ہیں کہ جہاں تاتاریوں کا جو فتنہ اٹھا ہے، بغداد کے اندر ایک دن کے اندر تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اور اس طرح سے پانی، دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ اتنی کتابیں تھی، اتنی لائبریری تھی کہ ان کتابوں کو جب دریائے دجلہ اور فرات پہ ڈالا گیا تو باضابطہ جو ہے برج بن گیا، پل بن گیا، اور دریا کا پانی بالکل کالا ہو گیا۔ اندازہ لگائیے کتنی کتابیں ڈالی گئی ہوں گی تو جا کر کے ایک پل بن گیا ہوگا کتابوں کا۔ آپ اندازہ لگائیے اگر یہ گوداوری ندی ہے، اس میں اگر پورے ہندوستان کی کتابوں کو لا کر کے ڈال دیا جائے تب بھی جو ہے اس پر برج نہیں بن سکتی۔ لیکن اندازہ لگائیے اس زمانے کے اندر جب تاتاریوں کا فتنہ اٹھا ہے تو پوری کتابوں کو دریائے دجلہ اور فرات کے اندر ایسا ڈال دیا گیا کہ اس کو پل بنا دیا گیا کہ قرآن ختم ہو جائے، مسلمانوں کا مذہب ختم ہو جائے، لیکن الحمدللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی مخالفت قرآن پاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انگریزوں کے زمانے، جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا سن 1857 کے جنگ عظیم کے بعد، انگریزوں نے مشورہ یہ کیا کہ اس ملک میں ہماری حکومت کیسے قائم ہے اور ہماری حکومت کیسے مستحکم ہو۔ تو کسی چاپلوس نے یہ مشورہ دیا انگریز کو، جب تک مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد باقی رہے گا اس وقت تک ہندوستان میں تم حکومت نہیں کر سکتے، لہذا مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد کو ختم کیا جائے، اور جذبہ جہاد کو ختم کرنے سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ان کے علماء کو ختم کیا جائے، نمبر 2 ان کی مقدس کتاب قرآن پاک کو جلایا جائے، ختم کیا جائے۔ چنانچہ انگریزوں نے فیصلہ کیا سن 1861 عیسوی کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے جلائے گئے۔ دلی کے اندر 600 سے زیادہ مدارس کو مسمار کر دیا گیا۔ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح سے قرآن پاک کو ختم کرنے کی سازش کی انگریزوں نے۔ پانی پت انگریز پہنچا، انگریز ایک مدرسے کے بچوں کو دیکھ رہا تھا کہ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ہیں۔ قرآن انگریز کو تعجب ہوا کہ ہم ہندوستان کے کتب خانوں کو تو جلا سکتے ہیں، ہم ہندوستان کے جتنے پریس ہیں ان کو ہم مٹا سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے سینوں کے اندر قرآن پاک پیوست ہو چکا ہے، ان کے سینوں سے قرآن پاک کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر کسی کتاب کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے سوائے قرآن پاک کے۔
تو لہذا قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی اور اس کو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مدارس اسلامیہ کو۔ مدارس اسلامیہ کی اس چہار دیواری کے اندر حفاظ بنتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں اور حفاظ جو ہے اس طرح سے قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ گویا کہ ذریعہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو اس دنیا کے اندر حافظ قرآن ملیں گے۔ ہارون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک 5 سال کا بچہ حافظ قرآن، ایک 5 سال کا بچہ حافظ قرآن ہارون رشید کے سامنے لایا گیا۔ ہارون رشید بھی جو ہے حافظ قرآن۔ ہارون رشید نے کہا میں بچے سے قرآن پاک سننا چاہتا ہوں۔ اندازہ لگائیے چھوٹا بچہ 5 سال کے بچے، آج ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں۔ آج ہمارے 5 سال کے بچے گانے گاتے ہیں، لیکن وہ 5 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ اس کا باپ بولا بیٹے بادشاہ کو سنا دو، قرآن پاک سنا دو۔ وہ چھوٹا بچہ 5 سال کا، اس نے کہا نہیں سناؤں گا، ہم کو آپ گڑ دیجئے تو میں سناؤں گا۔ اس زمانے کے اندر چھوٹے بچے تھے، گڑ وغیرہ کھاتے تھے، پہلے چلگم ٹافی وغیرہ کا زمانہ تو تھا نہیں، یہ گڑ وغیرہ بچے کھاتے تھے میٹھی چیز سمجھ کر کے۔ تو بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ کو گڑ دیں گے تو میں سناؤں گا۔ اس کے والد نے وعدہ کیا ٹھیک ہے تم سناؤ، میں تم کو گڑ دوں گا۔ 5 سال کا بچہ ہارون رشید نے 5 جگہ سے قرآن پاک کو سنا اور بچہ 5 جگہ صحیح جواب دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، ایک 5 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ جہاں پر ایک 5 سال کا بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، وہیں پر 60 سال 70 سال 80 سال کا بوڑھا شخص بھی اگر حافظ بننا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حافظ بنا دیتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن پاک کو آسان کر دیتا ہے۔ امت میں ایسے لوگ بھی ملیں گے 80 سال 90 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، یاد کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ دستار بندی ہے، یہاں پر بچے حافظ قرآن ہوئے، اچھے بچے، ہمیں ان کو عقیدت اور محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بچے ڈاکٹر انجینئر بنتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، لیکچرر بنتے ہیں، تو ہم ان کو عقیدت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے تو دیکھتے ہیں، لیکن جو بچے حافظ بن جاتے ہیں، جو بچے عالم بن جاتے ہیں، ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، حفاظ کی فضیلت، علماء کی فضیلت آپ نے سنا ہوگا بارہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب پل صراط پر سے گزر ہوگا، جب پل صراط پر سے لوگ گزریں گے، وہاں پر ایک عالم کھڑا ہوگا۔ جب ایک عالم کا گزر ہوگا تو اللہ تعالیٰ پل صراط پر روک لیں گے اس عالم کو، اس پل صراط پر ایک عالم کو روک لیں گے، قف ہا ہونا، تم یہیں پر ٹھہر جاؤ، وشفا لمن شئت، جس کے لیے تم سفارش کرنا چاہو سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن پل صراط پر اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائیں گے کہ تم یہیں پر ٹھہر جاؤ، وشفا لمن شئت، جس کے لیے چاہو تم سفارش کرو، فقام مقام الانبیاء، تو انبیاء کے مقام پر کھڑا ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی نے اس عالم کو ایک گلاس پانی پلایا ہوگا، کسی نے اس عالم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، کسی نے اس عالم اور حافظ کو ایک عطر کی شیشی دیا ہوگا، کسی نے اس عالم اور حافظ کو عقیدت اور محبت سے دیکھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن وہ عالم اس کی سفارش کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان علماء کی، مدارس کی، مکاتب کی، حفاظ کی آپ قدر کیجئے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو پہچانیے۔ یہ پوری امت کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، جو کام پوری امت کا ہے وہ کام یہ کر رہے ہیں۔ دین کی حفاظت، دین کی اشاعت اور دین کی ذمہ داری پڑھنے پڑھانے کی صرف علماء حفاظ کی نہیں بلکہ ہر امتی کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں،
آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم کی طرف توجہ دیں۔ تعلیم بنیادی چیز ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر تعلیم کا زور ہے۔ تعلیم کے بارے میں حکومت سوچ رہی ہے، حکومت فکر مند ہے۔ سینٹرل گورنمنٹ ہو، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، ضلع کا کلیکٹر ہو، ہر جگہ پر یہ کوشش چل رہی ہے کہ تعلیم اچھی ہونی چاہیے، ہر بچہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پورے ہندوستان کے اندر کالجوں کا نظام، اسکولوں کا نظام، نرسری کا نظام چل رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم کی فضیلت ہے۔ جو قوم علم میں آگے ہوتی ہے، جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، جو قوم ایجوکیشن کے اندر اچھی ہوتی ہے، جو قوم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہوتی ہے، وہ قوم جو ہے دنیا کے اندر ہر جگہ آگے ہوتی ہے۔ جو قوم ایجوکیشن کے اندر جن کا اچھی ہوتی ہے، وہ قوم پوری دنیا کے اندر وہ اچھی آگے ہوتی ہے۔ آج یورپ کا، امریکہ کا ہولڈ ہے پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کا سسٹم اور پوری دنیا کا تعلیمی نظام، پوری دنیا کا سائنسی نظام، سائنس اور ٹیکنالوجی کی مشنری دیکھا جائے یورپ کے اندر ہے، امریکہ کے اندر۔ امریکہ نے تو ایسا کہ یہاں چاند پر سے اگر وہ دیکھنا چاہے تو زمین پر مکھی کے آنکھ کی تصویر چاند پر سے امریکہ لے سکتا ہے۔ اس کے پاس ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو قوم تعلیم کے اندر آگے ہوتی ہے، وہ قوم ہر جگہ آگے ہوتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے تعلیم پر زور دیا جائے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، ہم اپنے بچوں کو علم سکھائیں، ہم اپنے بچوں کو ادب سکھائیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے، آج جو پوری دنیا، پوری امت علم کے بارے میں دھوکہ کھائی ہوئی ہے، آج پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے علم سے مراد یہی جو دنیا کے اندر جو سرکاری اسکولوں کا نظام ہے، جو سیلبس ہے، اسی کو لوگ علم سمجھتے ہیں۔ جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جو بچے ہمارے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسی کو علم سمجھا جاتا ہے۔ جو مدارس میں پڑھتے ہیں، جو مدارس میں حافظ بنتے ہیں، جو مدارس میں عالم بنتے ہیں، ہم ان کو جو ہے کمتر سمجھتے ہیں، ہم ان کو اس کو علم نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، علم کی تعریف کیا جو کی گئی ہے کتابوں کے اندر، راس العلم معرفت اللہ، علم کی حقیقت یہ ہے جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی پہچان حاصل ہو۔ علم کی راہ حق نہ نمائے جہالت ہست، جو علم انسان کو صحیح راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی 6 سال 7 سال کے بچے آپ کو غسل کے فرائض بتا رہے تھے، نماز کے فرائض بتا رہے تھے، وضو کے فرائض بتا رہے تھے۔ ایک 6-7 سال کا بچہ آپ کے سامنے جو ہے سنتیں بتا رہا تھا نماز کی۔ آج اگر دیکھا جائے ایک پی جی کیے ہوئے شخص سے، ایک گریجویٹ کے، ایک مسلمان سے، ایک MBA کیے ہوئے بچے سے پوچھا جائے MBA کیے ہوئے سے غسل کے فرائض کیا ہے، تو بہت سے ایسے نوجوان ملیں گے، سینکڑوں ہزاروں، جن کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم۔ ایک ڈاکٹر، ایک بہت بڑا MD ڈاکٹر، اس کے والد صاحب کا انتقال ہوا، جنازے کی نماز کسی مولانا نے پڑھائی، جنازے کے بعد وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا، تو مولانا صاحب نے پوچھا MD ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ والد صاحب کا آخری وقت تھا، اللہ تعالیٰ کی پیارے ہو گئے۔ تو MD ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے والد صاحب نے مجھے MD ڈاکٹر بنایا، لیکن میں آج اپنے والد کا جنازہ مجھے پڑھنا نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کو کیا پڑھ کر کے بخشوں اور میں اپنے والد صاحب کے لیے کیا دعا کروں، مجھے اس پر رونا آ رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تعلیم دونوں ضروری ہے۔ دور حاضر کے اندر مسلمانوں کو کے لیے لازم ہے کہ مسلمان جو ہے دنیاوی تعلیم میں بھی ڈاکٹر، مسلمانوں میں اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر، اچھے وکیل اور اچھے گریجویٹ مسلمانوں میں ہونے چاہیے۔
وقت کا تقاضا ہے. مسلمانوں میں IAS IPS رینک کے لوگ ہونے چاہیے. آج ضرورت اس بات کی ہے. آج اگر ہم پوری دنیا سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے سسٹم سے اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, باطل سے مقابلہ کر سکتے ہیں, دشمنانہ اسلام سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور باطل طاقتوں سے اگر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, تو یہ ایک ہی صورت ہے کہ ہم تعلیمی میدان کے اندر ہم آگے بڑھیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم آگے بڑھیں, ہمارے بچے بھی اچھی ڈگریاں لیں اور اچھے تعلیم یافتہ بن کر کے ابھریں اور اچھے ماہر جو ہے ڈاکٹر, انجینئر, IAS IPS بنے. اس سے ہم پوری دنیا کے اندر ہم اسلام کا نام روشن کر سکتے ہیں اور اسلام کا صحیح تعارف کرا سکتے ہیں. وقت کا اہم تقاضا ہے. اگر آپ پوری دنیا سے لڑنا چاہتے ہیں تو طاقت کی بنیاد پر, بندوق کی بنیاد پر, اسلحہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ تعلیم کی بنیاد پر آپ پوری دنیا کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج وقت کا یہ تقاضا ہے ہم تعلیم کو سمجھیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا, تعلیم میں صرف ایک طرفہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے. تعلیم میں ایسا نہیں کہ غریبوں کے بچے, ٹھیلا بنڈی چلانے والوں کے بچے, محنت مزدوری کرنے والوں کے بچے, ان کے بچے کو مدرسوں میں پڑھیں اور ہمارے بچے اسکولوں میں, کالجوں میں پڑھیں. یہی ذہن بن چکا ہے آج کل لوگوں کا. لوگ مدرسوں میں چندہ دے دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. آج چندے سے کہیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیے, اپنے بچوں کو بھی حافظ بنائیے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں مدرسوں میں بچے نہیں ہیں, مدرسوں میں بچے کم ہیں. آخر سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے, اگر میں اس میں سے سوال کر لوں تو شاید کہ 5 آدمی بھی ایسے نہیں ملیں گے کہ جن کے بچے جو ہے دینی مدرسوں کے اندر پڑھ رہے ہیں. بچے آئیں گے کہاں سے؟ بچے آئیں گے کہاں سے؟ ہم تو اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹنس کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے, اپنے بچوں کے انکم سورسز کو بڑھانے کے لیے, اپنے بچوں کو اونچی جاب دلانے کے لیے, اپنے بچوں کو اعلیٰ بنگلہ اور کار دلانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے. اور ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں کیوں ڈالیں گے؟ لوگ سوچتے ہیں مدرسوں میں ڈالیں گے 5,000, 8,000, 10,000 کی تنخواہ, وہی چندہ کریں گے, وہی بھیک مانگیں گے. ایسی سوچ, ایسی فکر ہے بعض مسلمانوں کی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ان مدارس کے چندہ کرنے والوں جو مستحق مدرسے ہیں, جو ذمہ دار مدرسے ہیں, مدرسوں کے ذمہ دار ہیں, جو آپ کے پاس چندہ مانگنے آتے ہیں, ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کر کے آپ سے چندہ مانگتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, آج پوری دنیا کے اندر تعلیم کے بارے میں دھوکہ ہوا. تعلیم کو لوگ صرف دنیاوی تعلیم کو ہی تعلیم سمجھتے ہیں. میں کہتا ہوں, یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سب عالم بنائیے, حافظ بنائیے, قاری بنائیے. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر بنائیے, MBA کرائیے, MBBS کرائیے, گریجویٹ کرائیے, لیکن ان کو سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنائیے. ان کو موحد بنائیے, توحید پرست بنائیے, ان کو عاشق رسول بنائیے. آپ ایسا اپنے بچوں کا جو بنیادی, جو اسلامک بیسک جنرل نالج ہے, بچوں میں جو فاؤنڈیشن ہے, آپ اس کو مضبوط کیجیے. ایسے ایسے بچے آپ کو یورپ میں, امریکہ میں ملیں گے, جو کالجوں, اسکولوں میں پڑھنے والے بچے, اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے, ان کی تھنکنگ, ان کی سوچ, ان کی فکر ایسی اسلامی فکر ہوتی ہے. ان کے ماں باپ کی ایسی تربیت ہوتی ہے کہ یورپ, امریکہ کے اندر اسکولوں میں پڑھنے والا, ایک نرسری میں پڑھنے والا ایک بچہ, اس کا مزاج دینی ہوتا ہے, اس کی فکر اسلامی ہوتی ہے. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ العالی, جو عالم اسلام کی بہت بزرگ اور روحانی شخصیت, اس وقت پوری دنیا کے اندر علماء میں سب سے زیادہ مقبول, سب سے زیادہ جس کو علماء چاہتے ہیں, محبت کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی مدد اللہ العالی. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر. امریکہ میں کسی اسلامک سینٹر کے اندر وہ ایک بچوں کا ایگزام لینے کے لیے گئے تھے کلاس میں,
تو مولانا کے پاس ایک چھوٹا ننھا سا 7-8 سال کا بچہ 7-8 سال کا بچہ مولانا کے سامنے پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ مولانا اس کا امتحان لے لیجیے، اس کا ایگزام لے لیجیے۔ اب مولانا جو ایک 7-8 سال کے بچے کو اب سوچ رہے میں اس سے کون سا کوشچن کروں۔ اب مولانا نے اس بچے سے کوشچن کیا کیا کہ اچھا بیٹے ٹیل می ہو میڈ دس ٹیبل۔ ایک سامنے ٹیبل رکھا ہوا تھا، مولانا نے اس سے کہا ہو میڈ دس ٹیبل، یہ ٹیبل کس نے بنایا؟ بیٹے نے بتاؤ یہ ٹیبل کون بنایا؟ ایک 7-8 سال کا بچہ مولانا کو کیا جواب دے رہا ہے کہ سر اللہ gave man brain and man used that brain and he made that table۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اور انسان نے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور پھر اس کے بعد جو اس ٹیبل کو اس آدمی نے اپنے دماغ سے بنایا۔ مولانا کو تعجب ہوا، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ gave man brain and man used that brain and he made that table۔ یہ بچہ کتنا پیارا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا اور اس نے اپنے دماغ کو استعمال کیا اور اس نے ٹیبل بنایا۔ پھر مولانا نے اس سے سوال کیا کہ تو لڑکا بہت ہوشیار دکھ رہا ہے۔ مولانا نے کہا ٹیل می وائی ڈو یو ریڈ قرآن؟ ڈو یو فیل اٹ از میڈیٹری اور اٹ از انٹرسٹنگ؟ کہ بیٹے بتاؤ تم قرآن پڑھتے ہو، تم قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ کیا اس قرآن کو پڑھنا تم کمپلسری سمجھتے ہو یا اس میں تم کو مزہ بھی آتا ہے؟ اس نے مولانا نے سوال کیا تم کیوں پڑھتے ہو؟ یہ تمہارے لیے ضروری ہے یا اس میں تم کو مزہ آتا ہے؟ تو چھوٹا لڑکا کہہ رہا سر آئی فیل اٹ از بوتھ، اٹ از میڈیٹری ایز ویل ایز اٹ از ویری انٹرسٹنگ آلسو۔ یہ ہمارے لیے کمپلسری بھی ہے قرآن پاک پڑھنا، اللہ کی کتاب ہے اور اس کے پڑھنے میں مزہ بھی آتا ہے، لذت بھی آتی ہے۔ ایک چھوٹا 8 سال کا بچہ اتنا معقول جواب دیا مولانا کو، مولانا جو ہے پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد مولانا نے سوال کیا بیٹے بتاؤ ٹیل می what do you want to be in your life؟ بیٹے تمہیں بتاؤ تم اپنی لائف میں کیا بننا چاہتے ہو؟ What do you want to be in your life؟ تم اپنی زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ 8 سال کا بچہ کیا جواب دے رہا ہے سر I want to be the president of America، کہ میں امریکہ کا صدر بننا چاہتا ہوں۔ مولانا کو تعجب ہوا، ایک چھوٹا 8 سال کا بچہ کہ I want to be the president of America۔ مولانا نے کہا why؟ تو اس نے کہا because I will be the first Muslim president of America، کہ اگر میں امریکہ کا صدر بن گیا تو پہلا مسلمان صدر رہوں گا میں امریکہ کا، اس لیے میرا ایم ہے، یہ میری خواہش۔ 8 سال کے بچے کی یہ تھنکنگ کہاں سے آئی ہے؟ یہ ماں باپ کی تعلیم، ماں باپ کی تربیت سے آتی ہے۔ بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں۔ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس۔ بچے جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو آپ جیسا چاہیں اپنے بچوں کو منہ موڑ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے رخ کو بدل سکتے ہیں۔ لہذا وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہم اور آپ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف، ان کی تربیت کی طرف، اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں جو ہیں ان کی بھی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے کہ ہماری ماں اور بہنیں ان کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلی نرسری ماں کی گود ہے۔ بچے وہیں پر پرورش پاتے ہیں، وہیں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہیں سے ادب سیکھتے ہیں۔ ماں اگر نیک ہوگی، ماں اگر دیندار ہوگی، ماں اگر متقی پرہیزگار ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی تو بچے بھی نیک بنیں گے۔ ماں کی تربیت سب سے اہم ہے۔ ایک زمانہ تھا بچیاں جو ہے مائیں روٹی پکاتے پکاتے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، آٹا پیستے پیستے سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی۔ بچوں کو جب دودھ
دودھ پلاتی تھی تو باوجود دودھ پلایا کرتی تھی. ایسا بھی زمانہ گزرا ہے. ان کی گود میں جب بچے پیدا ہوتے تھے, کہیں جنید بغدادی پیدا ہوتے تھے, کہیں امام بخاری پیدا ہوتے تھے, کہیں خواجہ معین الدین اجمیری چشتی پیدا ہوتے تھے, کہیں خواجہ فرید الدین پیدا ہوتے تھے, کہیں خواجہ قطب الدین بختیار قادری پیدا ہوتے تھے. جب مائیں نیک تھی تو ان کی گود سے نیک اولاد پیدا ہوتی تھی. لہذا یہ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے, دور حاضر کے اندر عورتوں بھی تعلیم کی طرف توجہ دیں, قرآن کی طرف بھی توجہ دیں. آج ہماری ماں اور بہنیں آج جو ہے ڈگری کرتی ہیں, انٹر کرتی ہیں اور اس طرح سے بی اے بھی کام کرتی ہیں, لیکن بہت کم بچیاں ہیں جو قرآن سے ہی پڑھنا آتا ہے, جن کو دینیات آتا ہے. لہذا میری ماں اور بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی نیت کیجئے, آپ بھی ارادہ کیجئے کہ آپ جو ہے قرآن پاک پڑھیں, اپنی بچیوں کو قرآن پاک پڑھائیں. لہذا یہ مدرسے کا جو سالانہ جلسے دستار بندی, تو ابھی چند تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی دستار بندی ہونے والی ہے. لہذا میرے محترم بزرگوں دوستو, ان مدارس اسلامیہ کی ہم اہمیت کو سمجھیں, اس کی افادیت کو سمجھیں. یہ مدارس اسلامیہ آج اس ملک کے اندر مسلمان جو آج داڑھی ٹوپی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں, اسلامی تشخصات کے ساتھ, مذہبی شناخت کے ساتھ, اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ, اسلامی کلچر و ثقافت کے ساتھ, اسلامی سیولائزیشن کے ساتھ, اسلامی بود و باش کے ساتھ, اسلامی نظام حیات کے ساتھ آج اس ملک کے اندر مسلمان جو اسلامی لباس کے اندر نظر آ رہے ہیں, انہی مدارس اسلامیہ کا صدقہ ہے, انہی مدارس اسلامیہ کی دین ہے. یہ مدارس اسلامیہ آپ کو علماء دیتے ہیں, حفاظ دیتے ہیں, قرہ دیتے ہیں, مبلغین دیتے ہیں, مفسرین دیتے ہیں, دین کے داعی دیتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ آپ کے لیے بہت سی چیزیں فراہم کرتے ہیں, لیکن ان مدرسوں کو تو ہم کمتر نہ سمجھیں. یہ مدارس اسلامیہ جو آج آپ کو نظر میں آ رہے ہیں, کوئی معمولی مکان کی شکل میں, کوئی عالیشان بلڈنگ کی شکل میں, کوئی جھوپڑی کی شکل میں, کوئی ٹیم کی شکل میں, یاد رکھیے یہ اسلام کے بنیادی قلعے ہیں, یہ دین کے آئینی حصار ہیں, ان سے ملت کا تشخص قائم ہے. یہ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں, یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینے دار ہیں. یہاں پر طلبہ کے قلوب میں اخوت و محبت, بھائی چارگی, انسانیت اور پیار کا درس دیا جاتا ہے. لہذا ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھے. ان مدارس اسلامیہ میں جو پڑھایا جاتا ہے, جو بچوں کو حافظ بنایا جاتا ہے, یہ ہماری قوم کے لیے, پوری امت کے لیے جو ہے ان کا بہت بڑا احسان ہے. لہذا ہمیں چاہیے ہم مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں, حفاظ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں, علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. یہی وہ طبقہ ہے جو آج جو ہے دین اسلام کو سنبھالے ہوئے ہے. خدائے پاک کی قسم, اور دشمنان اسلام یہود و نصارہ آج یورپ سب سے زیادہ ان کو ٹینشن جو ہے علماء سے ہے, حفاظ سے ہے, مدارس سے ہے. آج امریکہ جانتا ہے مدارس کی طاقت کیا ہے, علماء حفاظ کی طاقت کیا ہے. وہ لوگ جانتے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مدرسوں پر جو ہے اس طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو بند کیے جا رہے ہیں. لہذا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو سمجھیے, حفاظ اور علماء کی قدر کیجئے, ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے اور مدرسوں کا خوب تعاون کیجئے. یہ آپ کے مدرسے آپ کے تعاون کا نتیجہ ہے. یہ آپ کے مدرسہ جو ہے الحمدللہ 6 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. 6 بچوں کا حافظ قرآن ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے نعت پڑھے قاری صاحب اسی مدرسے کے جو ہے الحمدللہ طالب علم تھے. تو بہرحال ہر چیز جو ہے اپنی تاثیر سے جانی پہچانی جاتی ہے. درخت کو اپنے پھل سے جانا جاتا ہے, عطر کو اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے, آدمی کو اخلاق کیریکٹر سے جانا جاتا ہے. مدارس کو طلبہ کی قابلیت, ان کی صلاحیت اور ان کی کارکردگی, ان کی تعلیمی کیفیت سے جانا جاتا ہے. الحمدللہ یہ مدرسہ بہت ہی کم عرصے کے اندر اس علاقے کے لیے کافی جو ہے مفید ثابت ہوا ہے, مفید ثابت ہو رہا ہے.
اس مدرسے کی خدمات پورے علاقے کے لیے، اطراف و اطراف کے لیے زیادہ ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس مدرسے کو بھی اپنا مدرسہ سمجھیے، اپنے علاقے کا مدرسہ ہے۔ جس طرح سے مدرسہ مندہ اپنے منچریال کے اندر زیالوں میں مدرسہ ہے الحمدللہ، اسی طریقے سے دوسرا مدرسہ ہمارے علاقے کا یہ بالکل مستحی مدرسہ جو ہے دارالعلوم جامعۃ الہدیٰ مندہ مری ہے۔ آپ حضرات نے جو بھی تعاون کیا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں ہمارے بچوں میں عالم بنائے، حافظ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔